میں قرآن سے پہلا معیار رکھ رہا ہوں، پہلا معیار قرآن سے لے رہے ہیں، پہلا معیار قرآن دے رہا ہے۔ جو کسی کافر کے سامنے جائے اور رحم دل نہ ہو، سخت ہو جائے، فولاد ہو جائے، کافر کے سامنے ثابت قدم رہے، تو قرآن کے معیار کے مطابق وہ رسول کا ساتھی ہے۔ محفل میں بیٹھے جہاں سارے اصحاب بیٹھے ہوں، وہاں سخت لہجہ نہ اختیار کرے، وہاں رحم دل ہو جائے تو وہ مصطفیٰ کا صحابی۔ اچھا، اس آیت کا اگلا حسن یہ ہے کہ خدا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ محمد کے صحابی، فرمایا محمد رسول اللہ۔ یہ جتنے ہیں جس کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ رسالت کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کے صحابیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا جانتا تھا کہ لوگوں نے نبی کی زندگی کے دو رخ بتانے ہیں، کہ 40 سال تک محمد ابن عبداللہ تھا، 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنا۔ اب اگر کسی صحابی کی بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ اس دور میں تھا جب وہ محمد ابن عبداللہ تھے۔ خدا نے کہا محمد رسول اللہ، جب رسول بنا تب اس کے جو ساتھی تھے، جب اس نے رسالت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے صحابی کی بات ہوگی، یہ جو صحبت میں بیٹھیں گے، یہ محمد کی صحبت میں نہیں، رسالت کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ صحابی کی عزت رسالت کی وجہ سے، رسول کے صحابی، رسول کی زوجہ، رسول کی اہل بیت۔ اور ہم بھی اہل بیت کو اگر مانتے ہیں تو ہم بھی اہل بیت محمد نہیں کہتے، ہم بھی اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہم نے نہیں کہا، فرشتے نے پوچھا تھا بارگاہ پروردگار سے ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کہا تھا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے، محمد کے گھر والے نہیں، یہ نبوت کی اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت صحابی کو ملے گی تو رسول کی، اہل بیت کو ملے گی تو رسول کی، زوجہ کو عزت ملے گی تو رسول کی، رسول کی اہل بیت، رسول کے اصحاب اور رسول کی ازواج۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت مصطفیٰ پہ نہیں، اللہ صحبت رسالت میں بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے صحبت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صحبت سے ہی اصحاب ہے، صحبت سے ہی صحابی ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے ترسیل اثر، ایک ہوتا ہے فیضان اثر۔ ایک اثر، ایک ترسیل اثر، ایک فیضان اثر۔ بات مشکل نہ ہو میں آسان کر دیتا ہوں۔ انسان کو ضرورت تھی کہ زمین پر بارش آئے، اس نے اللہ سے پانی کی دعا مانگی، پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے۔ وہ جس کی دعا مانگی تھی وہ پانی تھا، کہ زمین پر پانی آئے تاکہ زمین زرخیز ہو سکے۔ پانی اثر ہے، تمہیدی گفتگو ہے، پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے۔ لیکن جو ہی یہ ترسیل زمین تک پہنچی تو یہی بارش جب گلستان میں گئی، گلستان مہک اٹھا، پھول کھل اٹھے، خوشبو بکھر گئی، کلی کھل گئی، شجر جھومنے لگے، اس لیے کہ ترسیل نے فیضان بخش دیا۔ یہی قطرہ گندگی کے ڈھیر میں گیا، بدبو پھیل اٹھی، بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں، گندگی بکھرنے لگی۔ نہ قصور اثر کا تھا، نہ ترسیل اثر کا تھا، قصور فیضان اثر کا تھا۔ قصور پانی کا نہیں تھا، قصور بارش کا نہیں تھا، قصور اس ظرف کا تھا جس نے اس کا فیضان ہی نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور اثر میں نہیں ہوتا، ترسیل اثر میں بھی نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں ہوتا ہے۔ ہدایت اثر ہے، نبوت ترسیل اثر ہے۔ ابو لہب نے دیکھا صحبت میں آ کے لعنت کا حقدار ہو گیا، ابو طالب نے دیکھا عزت کا حقدار ہو۔ قرآن نے منافقون بھی بھیج دی، مومنون بھی بھیج دی۔ قصور اثر پہ نہیں ہے۔ آج کی گفتگو تمہید سمجھ کے سنیے گا، یہ بنیاد ہے جس پر میں نے پوری عمارت کھڑی کری۔ بارش ترسیل ہے، آگے فیضان ہے۔ جس نے جیسا چاہا، قصور اثر میں نہیں، قصور ترسیل اثر میں بھی نہیں۔
कसूर है फैजान असर। अल्लाह ने मकनातीस में असर रखा है, कशश तरसील असर है। मकनातीस असर है, उसकी कशश तरसील असर है। उसके करीब कीमती लकड़ी रख दो, हरकत भी नहीं करेगी। क्यों? फैजान असर ही नहीं है। लोहा जंग लगा हुआ भी हो, फौरन हरकत करेगा। फैजान असर जो है, लकड़ी को मकनातीस के साथ दफना भी दो, सौ साल के बाद भी निकालोगे, लकड़ी लकड़ी रहेगी, मकनातीस मकनातीस रहेगा। सोहबत में आने से, साथ दफन होने से भी फैजान नहीं बदला। लोहे को जंग लगा हुआ था और लकड़ी कीमती थी, कीमती लकड़ी ने हरकत ही नहीं की, इसलिए कि असर की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था। लोहे को जंग लगा हुआ था लेकिन तरसील आई, उसका फैजान पहुंचा, लोहे ने हरकत करनी शुरू कर दी। पहला नतीजा समातों को देने लगा, बंदे मदीने में बैठे रहे, नबी चेहरा भी नहीं करता था। सलमान शराह से चला, मिन्ना अहले बैत कह दिया। लोग मदीने में रहे, मदीने में रहे, नबुव्वत की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था। वो उधर से चला क्योंकि नबुव्वत की तरसील की कशिश ने सलमान को खींच लिया। कौन कहता है? हम एक एक सहाबी पे एक एक मजलिस पढ़ूंगा। मुझे सलमान पे गुफ्तगू करनी है, मुझे अबू जर पे गुफ्तगू करनी है, मुझे मिकदाद पे बात करनी है, मुझे अम्मार पे बात करनी है। हम बताएंगे कि म्यार सहाबी होता क्या है। जरूरी है कि बंदा वीआईपी सहाबा का नाम ले तो सहाबा की इज्जत हो। किसी बहुत बड़े सरदारों के नाम लिए जाए तो इज्जत सहाबा की। क्या सलमान रसूल का सहाबी नहीं? आप हम पर एतराज करते हैं कि आप शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं एतराज कर रहा हूं, आप भी नहीं मानते, क्योंकि जिन्हें हम मानते हैं उन्हें आप नहीं मानते। मुझे कभी सलमान मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस सुनने को नहीं मिली, अबू जर कन्वेंशन, हमारे यासर रैली, सिपाही माल के अश्तर। क्यों? ये सहाबी नहीं? क्या ये नबी के पास नहीं बैठते थे? क्या ये नबी की सोहबत में नहीं बैठते थे? नबी के असहाब में से, कीमती जुमला कहने लगा बच्चों, नबी के सहाब में वाहिद सहाबी है सलमान, जिसका अपना घर ही कोई नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी के, जनाब सलमान का अपना कोई घर नहीं था, सारा दिन मस्जिद में और सारी रात बतूल के दरवाजे पे, सारा दिन मस्जिद में रसूल और अली का चेहरा देखते, रात को आके ज़हरा के दरवाजे बैठ जाते। जनाब सलमान का मदीने में अपना कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था। लोगों ने देखा सलमान का अपना घर ही नहीं है, दिन मस्जिद में होता है, रात अहले बैत के दरवाजे पे होता है। एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलमान से इतना प्यार करते हैं, सलमान का घर कोई नहीं है, जुमला इतना बड़ा है, मेरा जी चाहता है कि मैं खुद को दाद दूं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, सलमान का अपना घर नहीं है। फरमाया, सलमान का अपना घर है। या रसूल अल्लाह, कहां है घर? हमने तो सलमान का मदीने की गलियों में कहीं घर नहीं देखा। फरमाया, बैतहू कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है। बोलो जो अली के नौकर बैठे, सलमान का घर। किसने कहा सलमान का घर नहीं? रसूल मैं बैतहू कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है, मेरे दिल में रहता है ये बतूल का नौकर। यही वजह मेरे छठे इमाम के सामने किसी बंदे ने बात करते हुए कहा, सलमान फारसी। इमाम सादक के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, ला तकुल सलमान फारसी लेकिन यकूलो सलमान मोहम्मदी। खबरदार, सलमान को फारसी ना कहा करो, वो मोहम्मदी है।
میں پاکستان کا ہوں تو پاکستانی ہوں، جو جس ملک میں رہتا ہو اسی ملک سے پہچانا جاتا ہے۔ جعفر صادق نے کہا سلمان محمدی ہے کیونکہ سلمان کا ملک محمد کا دل ہے۔ پوری مجلس جب آئے گی حضرت سلمان پہ، پھر حضرت سلمان کے پورے اسرار پڑھے جائیں گے کہ سلمان سے اہل بیت کو پیار کیوں تھا، کون تھا سلمان، کہاں سے چلا تھا، کیسے آیا تھا، یہ پوری کہانی سنائیں گے۔ لیکن سلمان کے لیے رسول اللہ نے کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے۔ اب کہوں سلمان سے اہل محمد کو پیار کیوں تھا، منا اہل بیت کیوں کہتے تھے، نبی کی حدیث پڑھی ہے میں نے منبر پہ، رسول نے کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے۔ یہ سطر اتنی اونچی ہے کہ عرش پہ جا کے سنی جائے اور عرش پہ بیٹھ کے پڑھی جائے۔ سلمان اس دل میں رہتا تھا جس دل میں زہرا رہتی تھی۔ صحیح بخاری میں رسول کہتے الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اور سلمان کے بارے میں کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے۔ سلمان حصار زہرا میں رہتا ہے، حصار فاطمہ میں رہتا ہے سلمان۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور اثر میں نہیں ہوتا، ترسیل اثر میں بھی نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں ہوتا ہے۔ مقناطیس اسے کھینچے گا جس شے میں فولادی عنصر موجود ہوگا، جس میں مقناطیسیت، جو جس چیز کا مصدر مقناطیس ہے، جیسا عنصر جس چیز میں ہوگا یہ اسے کھینچے گا۔ لکڑی میں فولادی عنصر ہی نہیں ہے، مقناطیس کھینچتا ہی نہیں۔ لوہے کے اندر وہ عنصر موجود ہے، مقناطیس کھینچ لیتا ہے۔ لوہا اس لیے مقناطیس کی طرف جھکتا ہے کہ لوہے میں بھی وہ چیز ہے جو مقناطیس میں ہے۔ اب سرنا ہلانا، اب سرنا ہلانا، اب سرنا ہلانا، لوہے میں وہی چیز ہے جو مقناطیس میں ہے۔ لوہا اس لیے جھکتا ہے کہ لوہے میں بھی وہی کچھ ہے جو مقناطیس میں ہے۔ اب پتہ چلا ہر پیشانی خاک شفا پہ کیوں نہیں جھکتی، وہی پیشانی خاک شفا میں جھکتی ہے جس کے خمیر میں خاک کربلا۔ ہر پیشانی، ہر جبین، ہر ماتھا کربلا کی خاک پہ نہیں جھکے گا، وہی جھکے گا جس میں کربلائی عنصر موجود ہے۔ ہر دل علی کی ولایت پہ نہیں جھکتا، وہی جھکتا ہے جس میں ولایت کا عنصر موجود ہے۔ ہاتھ یہی رکھنا، ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھتا، وہی اٹھتا ہے جس میں حسینیت کا عنصر موجود ہے۔ ہر بدن پہ زنجیر کا ماتم نہیں ہوتا۔ پیشانی خاک شفا پہ نہیں جھکے گی، وہی جھکے گی جس میں خاک کربلا کا عنصر موجود ہے۔ ہر دل علی کی ولایت پہ نہیں جھکے گا، وہی جھکے گا جس میں علی ولی اللہ کا عنصر موجود ہے۔ ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھے گا، وہی اٹھے گا جس میں خاک کربلا کا عنصر موجود ہے۔ ہر بدن زنجیر کا ماتم نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کے بدن میں خون کربلا کا عنصر موجود ہے۔ جملہ پھیلاؤ پوری دنیا میں، ہر زبان بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں کرتی، وہی کرے گی جس میں غیرت کا عنصر موجود۔ ہر زبان، مولا حسین عزت عطا فرمائے، ہر زبان بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں کرے، وہی کرے گی جس میں غیرت کا عنصر موجود ہے۔ سنو یہ جملہ دعائے زہرا میں، دوں گا یہ جملہ دعائے زہرا میں اور جائے گا دنیا میں ہر ایک زبان پہ۔ لو تمہاری سماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ، یہ جملہ دنیا میں پھیلانے لگا ہوں۔ بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری ہے۔ شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری۔ ہر صاحب غیرت کی غیرت تقاضا کرتی کہ وہ اس مظلومہ کا ساتھ دے۔
عصر ہے. لا الہ الا اللہ پہ یقین فیضان عصر ہے. ہدایت عصر ہے. نبوت ترسیل عصر ہے. محمد رسول اللہ کی گواہی فیضان عصر ہے. ولایت عصر ہے. غدیر ترسیل عصر ہے. علی ولی اللہ کہنا فیضان عصر ہے. حق عصر ہے. فدق ترسیل عصر ہے. بطول کو صدیقہ کہنا فیضان عصر ہے. قصور عصر میں نہیں ہوتا، قصور فیضان عصر میں. ہم نے سوال یہ رکھنا ہے امت کے سامنے کہ ترسیل عصر تو موجود ہے، فیضان عصر کس کس کے پاس؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، خدا قرآن کے بارے میں کہتا ہے، قرآن پہ تو سب کا یقین ہے نا. کون ایسا مسلمان ہے جو قرآن پہ یقین نہ کرتا؟ قرآن تو 40 سال کے بعد قرآن نہیں بنا. قرآن تو کلام پروردگار ہے. اور خدا قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے یضلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اس کو پڑھنے کے بعد اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ہدایت پہ آ جاتے ہیں. بولو جو قریب بیٹھے ہو یہ تو تھوڑا سا بولو. خدا کو کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اس کو پڑھنے کے بعد اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، اکثریت ہدایت پہ آ جاتی ہے. اب کیا کہو گے؟ قصور قرآن کا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کر رہا، فیضان گمراہ. قرآن غلط نہیں ہے، کاری غلط ہے. میرا ٹرینڈ مجمع اتنے سال ہو گئے مجھے آپ پہ نوکری دیتے ہوئے، اب تو لفظ زمین پہ نہ جانے دیا کریں. قرآن غلط نہیں ہوتا، کاری غلط ہوتا. قرآن غلط نہیں ہے، کاری غلط ہے. اگلا جملہ میں آخری کہوں گا نہیں، میں حذف کر جاؤں گا، میں سائلنٹ ہو جاؤں گا، اور جملہ آپ نے چاہو تو زبان سے کہہ دینا، چاہو تو دل میں کہہ دینا. قرآن غلط نہیں ہوتا، کاری غلط ہوتا ہے. صحبت پیغمبر غلط نہیں ہوتی. مولا حسین یہ ہے جیتا جاگتا مجمع. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحبت میں بھی رہے اور غلط ہو جائے، تو میں سوال کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن بھی پڑھے تو غلط ہو جائے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے. خدا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ظالمین کے لیے اس قرآن میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے. گھاٹا ہے، خسارہ ہے ظالمین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے. قصور قرآن کا نہیں. تو اب اگر قرآن کلام پروردگار ہو کے ہر قاری سے ہدایت نہیں لے رہا، تو رسول نمائندہ پروردگار ہو کے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکنات میں ہی نہیں تھا. اب میرے اہل سنت جتنے بھائی سن رہے ہیں جو اس مجلس کو سنیں گے، یہاں تو الحمدللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، لیکن یقیناً اگر کوئی اہل سنت سنے مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی کہ تحقیق کا دروازہ کھلے. ہم بالکل میں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ مدت سے آپ کے سامنے یہ الزام رکھ کے آپ کو مجلسوں سے دور کیا جاتا ہے. خدا میرا اہل سنت دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا، یہ الزام کو ایک دفعہ تو کلیئر کرو. ایک بار تو سوچو کہ آخر یہ الزام جس قوم پہ لگ رہا ہے، یہ قوم تو اتنی دیوانی قوم ہے جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا آج تک اس کی شبیہ چوم رہے. ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ ایک جانور تھا، اس نے کربلا میں وفا کی تھی، ہم نے اس کی شبیہ بنا لی. اگر یہ قوم جانور کا احترام کر سکتی ہے، ہم کپڑا خریدتے ہیں، نسبت دیتے ہیں اس کو، اسے چوم لیتے ہیں. اگر ہم نسبت میں کپڑے کا احترام کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کو رسول سے نسبت ہو؟
ہم اس کا احترام نہ کریں. اب آپ سوال رکھیے گا اپنے علماء کے سامنے, آپ بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. میں اہل سنت کتب کا جتنے چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی, اس نے کہا جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی ہے. لیکن یہ معیار زیادہ دیر چلے گا نہیں, اور نہ چلا. اگلے محدثین نے اس معیار کو بدل دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ معیار قابل قبول نہیں ہے, جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ابو جہل, ابو لہب رسول کی صحبت میں بیٹھتے رہے. صحبت پیغمبر میں بیٹھنا صحابی ہونے کی دلیل نہیں, اطاعت پیغمبر میں ہونا صحابی ہونے کی دلیل. یہ معیار ہمارا نہیں ہے, یہ معیار ہمارا نہیں ہے, یہ معیار اہل سنت نے ہی تبدیل کیا. اسد الغابہ تمیز الصحابہ اٹھا کے دیکھیں آپ, صحابہ کی عزت اور شان پر اہل سنت کی جتنی کتابیں, میں تمام کتابوں کے زشرے پہ حوالے بھی دوں گا, ریفرنس بھی دوں گا, اور اس کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں کیا 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 چیزیں معیار بنائی گئی ہیں, تاکہ ہم عزت کے ساتھ اس پہ بحث کر سکیں, اس پہ دلیل قائم کر سکیں. سب سے پرانا معیار تھا جو بھی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی. جید اہل سنت نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہر صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہوگا تو ہمیں مشرکین مکہ کو کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا معیار یہ بناتے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھے, ایمان لے آئے اور اسی حالت میں رہے وہ صحابی ہے. یہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی توضیح کی. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کا ایمان لے آیا, ایمان پہلے لایا, پھر وہ نبی کی صحبت میں رہا. اس معیار کو بھی اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا, اس لیے کہ خدا نے قرآن میں اس معیار کے رد میں آیتیں بھیجی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمان لائے, مسلمان ہوا, پھر صحبت میں آ کے بیٹھ گیا وہ صحابی. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ تیری باتوں کا ٹھٹا, تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا نے کہا کہ وہ ایمان بھی لائے تھے, صحبت میں بھی بیٹھے تھے, لیکن جب اٹھ کے گئے تو اطاعت میں نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معیار کو قرآن نے بدل دیا, اور قرآن میں سورہ منافقون میں جگہ جگہ آیتیں آ گئیں. یہ شیاطین کے ساتھی ہیں, یہ تیری باتوں سے لا علم ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں. کتنی آیتیں اللہ نے اس رات میں بھیج دی. اس کا مطلب معیار صحبت پیغمبر میں ایمان کی حالت میں بیٹھنا بھی نہیں. آئے ایمان کی حالت میں, جائے اطاعت کی حالت میں, آخری سانس تک اطاعت رسول میں رہے, اسے صحابی کہا جائے گا. معیار صحابیت صحبت پیغمبر نہیں, اطاعت پیغمبر. آج کی تقریر یہاں رک جائے گی. آج کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہاں رکے گا, اور اس سے آگے ہم چلیں گے اطاعت پیغمبر پہ. میرا اہل سنت دوست, رسول کی صحبت میں بیٹھنا صحابیت نہیں, رسول کی اطاعت میں رہنا, اور صرف اطاعت میں رہنا نہیں, اسی اطاعت میں مرنا. میں آپ کے سامنے اہل سنت کتابوں سے وہ لاتعداد ایسی مثالیں پیش کروں گا کہ نبی کی زندگی تک تو لوگ حالت ایمان میں تھے, لیکن نبی کی زندگی کے بعد کردار بھی تبدیل ہوئے, مذہب بھی تبدیل ہوئے, نظریات بھی تبدیل ہوئے. تو اب وہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا کیا فائدہ دے گا کہ نبی کی زندگی تک تو وہ ایمان پہ تھے, نبی کے بعد حالت ایمان سے نکل گئے تو اب انہیں کیا صحابی کہا جائے گا؟ نہیں, اب وہ صحابیت کے دائرے سے باہر نکل گئے. تو ایک مرکزی معیار ہمیں یہ بنانا پڑے گا کہ جو ایمان لائے, صحبت پیغمبر میں بیٹھے, نبی کی اطاعت کرے, اور مرتے دم تک اس اطاعت میں رہے, اسی اطاعت میں وہ دنیا سے چلا جائے, اسے صحابی کہتے ہیں. یہ ایک پیرامیٹر ہے, یہ ایک معیار ہے. اسی ایک معیار پہ ہم آنے والی مجلسوں میں تولیں گے کہ کون کون اس معیار پہ رہا ہے. اطاعت پیغمبر کیا تھی, کس نے کب کی اور کس نے کہاں نہیں کی, اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ چلے گی. ہمارے نزدیک شخصیات کی عزت ان کے کردار کی وجہ سے. اگر ہم ذاتی رنجش, خاندان کی وجہ سے اگر ہم کسی کو چھوڑتے, ہم تسلیم نہ کرتے, تو محرم اس بات کی گواہی ہے حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی نامور نہیں ہے. صرف بنی ہاشم کے جو جوان امام حسین کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ کربلا سے پہلے یہ نام کبھی تاریخ میں کسی نے پڑھے؟
چند ناموں کے علاوہ یہ گمنام لوگ تھے، لیکن آج تک نامور ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں اطاعت حجت موجود تھی۔ ہم نے ہر کا یزید کے لشکر میں رہنا نہیں دیکھا، ہم نے ہر کا آخری سانس میں مرنا دیکھا۔ ہمیں یہ نہیں خبر، یقین کیجئے ہمارے پاس یہی ایک ایگزامپل، ایک مثال ہر کی موجود ہے۔ اگر ہم نے ہر کی ماضی نہیں دیکھا، ہم کسی کا بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کی آخری سانس اطاعت میں گئی۔ اگر ہم کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا باپ ہونا برداشت نہ کرتے، ہم کبھی بھی محمد بن ابی بکر کو نہ مانتے۔ کیوں تسلیم کیا آپ نے اسے؟ خاندان کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے۔ ہم مر رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں دن بدن کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف یہ ایک اتنا بھیانک اور اتنا گھنونا الزام لگا کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے، بس ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے اور ممبر سے اس کی وضاحت اس لیے نہیں کی جاتی کہ خطرناک موضوع ہے، ہم اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، قسمیں دے دی جاتی ہیں، نہیں 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 ہم سب کو مانتے، ہم سب کو مانتے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا اہل سنت بھائی، ہم سب کو نہیں مانتے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ممبر سے شیعہ کہہ رہا ہے، وہ اس کا ذاتی بیان ہے، اس کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ذاتی حیثیت سے لیجئے گا، میرے مذہب کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سب کو نہیں مانتے۔ میں مذہب جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو نہیں مانتے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں اس کے کردار، اس کے معیار اور اس کی اطاعت کی وجہ سے۔